بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں گے، سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ لوگ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اس آیت پر غور کریں، اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے مجھ سے دعا کرو۔ اسی دعا کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں گے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین دعا کو عبادت قرار دے رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں دعا کو عبادت بتلایا ہے۔ آپ نے بیان فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا کرنا عبادت ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب دعا کرنا عبادت ہے تو ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے، اپنی ضروریات کا سوال اللہ رب العالمین سے کرنا چاہیے، چاہے چھوٹی چیزیں ہوں چاہے بڑی چیزیں ہوں، تمام چیزوں کا سوال اللہ رب العالمین سے کرنا چاہیے۔ دعا بہت ہی عظیم عبادت ہے، ہمیں اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ گمان کر بیٹھتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی، بہت مانگا، لیکن اللہ رب العالمین ہماری دعا ہی نہیں سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں کی دعا ہی نہیں سنتا ہے۔ تو اب شیطان اس کو وسوسے دلاتا ہے کہ دعا تم گناہ گاروں کی تو اللہ سنتا نہیں ہے۔ تو کچھ شیاطین الانس ہوتے ہیں، وہ اس کو ورغلاتے ہیں کہ درگاہ کے پاس چلو اور جمعرات کی جمعرات حاضری لگاؤ، بابا تمہاری دعائیں سن لیں گے اور اللہ سے تمہاری مرادیں لے کر کے دے دیں گے۔ تو یہ لوگ ایسے انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتے ہیں، تو یہ انسان شرک میں پڑ جاتا ہے، شرک میں داخل ہو جاتا ہے، شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے مختلف ناحیوں سے۔ یہ لوگ کبھی وہاں جا کر کے چادر چڑھاتے ہیں، کبھی عرق گلاب سے قبر کو دھلتے ہیں، کبھی وہاں دیگیں چڑھاتے ہیں، کبھی وہاں پھول مالے چڑھاتے ہیں، کبھی وہاں مٹھائیاں چڑھاتے ہیں۔ تو مختلف قسم کی چیزیں قبروں کے اوپر چڑھائی جاتی ہیں، محض اس لیے کہ ہماری بات بابا سن لیں گے اور اللہ سے لے کر کے ہم کو دے دیں گے۔ یہ وہی چیز ہے جو مشرکین کیا کرتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں۔ تو مشرکین بھی یہی کرتے تھے، آج کا جو مسلمان مشرک ہے وہ بھی یہی کرتا ہے کہ یہ لوگ ہماری باتیں سن لیتے ہیں، اللہ ہم گناہ گاروں کی سنتا ہی نہیں ہے، اللہ ولیوں کی ٹالتا نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ولیوں کے در کے بھکاری بن کر کے وہاں جا کر کے ماتھے ٹیکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور ان سے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر بیٹھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہماری دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی ہیں، ہماری دعائیں برباد نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے تو ہم کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور حاصل ہوتی ہے۔ یا تو ہم نے جو چیز اللہ رب العالمین سے مانگی ہے وہ چیز اللہ رب العالمین ہمیں عطا کر دیتا ہے، اور ہم چند ہی دنوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں میسر ہو گئی۔ تو گویا کہ جو چیز ہم نے اللہ سے مانگی، اللہ رب العالمین نے ہماری دعا قبول فرما لی، اور ہمارا جو مطلوب تھا اللہ رب العالمین نے وہ چیز عطا کر دی۔
دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ اللہ رب العالمین جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا کو آخرت کے لیے رکھ لیتا ہے۔ جب بندہ انتقال کر جائے گا، مرنے کے بعد اللہ رب العالمین اپنے پاس سے اس کو نیکیاں دے گا، تو یہ بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ نیکی تو کی نہیں ہے، تو مجھے یہ اتنی ساری نیکیاں کہاں سے مل گئی ہیں؟ اللہ رب العالمین کہے گا کہ دنیا میں تو نے جو دعا مجھ سے کی تھی میں نے آخرت کے لیے رکھ چھوڑا۔ تو بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ میری کوئی بھی دعا دنیا میں نہ قبول کیا ہوتا، آخرت کے لیے ہی رکھ چھوڑتا تو میرا مقام یہاں بہت بلند ہو جاتا۔ تو یہ دوسری چیز ہے، ہماری دعا کبھی رائگاں نہیں جاتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے اوپر اترنے والی بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، اللہ رب العالمین ان کو ٹال دیتا ہے۔ جو چیز ہم نے مانگی ہے اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین ان مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، ان پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، ان بیماریوں کو رفع کر دیتا ہے۔ تو ہماری دعا رائگاں نہیں جاتی ہے، لہذا ہمیں کبھی بھی اللہ رب العالمین سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان انسانوں کو اپنے رب سے مایوس کرا دیتا ہے، اس وجہ سے وہ انسان کو شرک میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو دعا بہت ہی عزیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ رب العالمین پر دعا سے زیادہ کوئی اور چیز عزیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو دعا بہت ہی عزیز ہے، بہت پسند کرتا ہے۔ اسی وجہ سے جب بندہ اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے سے غضبناک ہو جاتا ہے، غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کرتا ہے، مانگتا نہیں، اللہ رب العالمین اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ جو انسان اللہ رب العالمین سے نہ مانگے، اللہ رب العالمین سے سوال نہ کرے، اللہ رب العالمین سے دعا نہ مانگے، تو وہ عاجز انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعجز الناس من عجز عن الدعاء، لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ شخص ہے جو دعا سے عاجز ہو جائے۔ وابخل الناس من بخل بالسلام، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جو سلام میں بخیلی کرے، یعنی سلام مسلمانوں کو دیکھ کر کے نہ کرے، تو سلام میں بخیلی کرے تو وہ بھی بہت ہی زیادہ بخیل انسان ہے۔ میرے بھائیو، جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے بہت ساری بلائیں ٹال دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ جو چیز سوال کی جاتی ہے اور اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ جو چیز محبوب ہے وہ اللہ رب العالمین سے عافیت طلب کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان الدعاء ينفع مما نزل، دعا جو بلائیں نازل ہوتی ہیں یہ اس کے لیے بھی نفع بخش ہوتی ہیں، ومما لم ينزل، اور جو ابھی بلائیں نازل نہیں ہوئی ہیں، جو پریشانیاں نازل نہیں ہوئی ہیں، یہ دعا وہاں بھی کارگر ہوتی ہے۔ فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اللہ کے بندو دعا کو اپنے اوپر لازم پکڑ لو۔ اسی طریقے سے جب بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اللہ کی معیت اسے حاصل ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ساتھی بننے کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین انسانوں کی شکل میں آ جاتا ہے یا اللہ رب العالمین کسی انسان کے اندر حل کر جاتا ہے، یہ اس کا مفہوم نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی تائید حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے ہر اعتبار سے۔ اللہ رب العالمین اس جو بھی بات کہتا ہے اس کو سنتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی وہ خواہشات پوری کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، وانا معہ اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کی معیت ایسے لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہے جو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ تو دعا کرنے کے چند آداب ہیں، ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال رکھتے تھے، جیسا کہ بدر کے تعلق سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے دن دیکھا کہ مشرکین کی بڑی تعداد ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سپاہی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانثار تھے وہ تھوڑے تھے ان کے مقابلے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور قبلہ رخ ہو کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دیے، اللہ رب العالمین سے سرگوشی کرنے لگے اور اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے تھے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہ تعالیٰ جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ پوری کر دے، اللہم آت ما وعدتنی، اللہ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ مجھے عطا کر دے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد بعدہ، اے اللہ اگر یہ تھوڑی سی جماعت پٹ گئی، تہہ تیگ کر دی گئی، ملیا میٹ کر دی گئی، انہیں ہلاک کر دیا گیا تو پھر تیری عبادت کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے برابر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اپنے ہاتھ کو اٹھائے ہوئے تھے، قبلہ رخ تھے، یہاں تک کہ آپ کی چادر گر گئی آپ کے کندھے سے۔ اسی طریقے سے دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کی جائے، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کی جائے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل یدعو فی صلاتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے اپنی نماز میں دعا مانگی، وَلَمْ يَحْمِدِ اللَّهِ، اور اللہ کی حمد نہیں بیان کی، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِي، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا، فقال عجل هذا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جلدی کی، ثم دعا، پھر اللہ کے نبی نے اس کو بلایا اور فرمایا اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید ربہ والثناء علیہ، جب تم میں کا کوئی شخص نماز پڑھے تو اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرے، اپنے رب کی حمد بیان کرے، اس کی تعریف بیان کرے، ثم یصلی علی النبی، پھر نبی پر درود بھیجے، ثم یدعو بعد بما شاء، پھر اس کے بعد جو چاہے دعا کرے۔ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں آتی ہیں جس میں آپ نے بیان فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجا، صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہیں مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب ہم دعا کریں تو اس وقت اپنے ہاتھ کو بلند کر لیں، کیونکہ جب اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھایا جائے، اللہ رب العالمین سے سوال کیا جائے، مانگا جائے، تو اللہ رب العالمین ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ فی الدعاء حتی یرا بیاض ابطیہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے تھے دعا کرتے ہوئے، یہاں تک کہ آپ کے بغل کی سفیدی دکھائی دی۔ استسقاء کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے دعا کیا تھا۔ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔ جب بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اسے پشیمانی ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آدم و حوا دونوں نے کہا تھا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، تیری نافرمانی ہو گئی، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اس کے چکر میں آ گئے، تو تیری نافرمانی ہو گئی، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہاں گناہوں کا اعتراف موجود ہے۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، لہذا مجھے معاف کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے جو غلطی ہو گئی تھی قبطی کو مار کر کے، اس کا اعتراف کیا کہ اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اسی طریقے سے یونس علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین بیان فرمایا، فنادى فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام اپنی بستی چھوڑ کر اللہ کی اجازت کے بغیر دوسری بستی کی طرف رخ کر گئے، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی ہچکولے کھانے لگی، بالآخر یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگا دی سمندر کے اندر
اور مچھلی آئی ان کو نگل گئی۔ تو مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام دعا کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو وہاں پر اعتراف ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کی یونس علیہ السلام نے، تو یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی۔ اسی طریقے سے ہم مومنوں کو بھی نجات دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ جو شخص یونس علیہ السلام کی یہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین سے جو دعا مانگے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے اسی طریقے سے ہم مومنوں کو بھی نجات دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا علمنی دعاء ادعو بہ فی صلاتی، اے اللہ کے نبی مجھے ایک دعا سکھا دیجئے جو میں اپنی نماز میں پڑھا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، گناہوں کو معاف کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے، مغفرۃ من عندک، اپنے جانب سے تو مجھے معاف کر دے، وارحمنی، میرے اوپر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ دعا میں الحاح کیا جائے، اللہ رب العالمین سے بہت ہی زیادہ الحاح کے ساتھ دعا کیا جائے۔ جس طریقے سے بچے اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، اس انداز سے ہمیں اللہ رب العالمین سے چمٹ جانا چاہیے دعا کرتے ہوئے۔ بچہ جب دیکھتا ہے کھلونے کے دکان سے گزرتا ہے تو اپنے باپ کے پیر پکڑ لیتا ہے، اپنی ماں کے پیر پکڑ لیتا ہے اور ان سے اصرار کرتا ہے کہ مجھے یہ فلاں کھلونا چاہیے۔ اب وہ نہیں جانتا ہے کہ باپ کی جیب میں پیسے ہیں یا نہیں ہیں، ماں کے پرس میں پیسے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اسے کھلونا اچھا لگ گیا تو اسے وہ کھلونا چاہیے اور زبردستی اپنے والدین سے وہ سامان خریدوا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اللہ رب العالمین سے چمٹ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ ضرورت ہے، میری یہ خواہش ہے، میری یہ بیماری ہے، رفع کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میری یہ ضروریات ہیں، ان کو پوری کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ رب العالمین تو میری ضروریات یہ پوری کر دے تو تیرے خزانے میں کون سی کمی آ جائے گی۔ تو اس انداز سے اگر ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں الحاح کرتے ہوئے تو اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ بندہ یمد یدیہ الی السماء یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس کے پیٹ میں حرام مال موجود ہو اور پھر وہ آسمان کی جانب اپنا ہاتھ اٹھائے اور کہے اے میرے رب، اے میرے رب، اس کا کھانا حرام ہو، اس کا پینا حرام ہو، اس کا لباس حرام ہو اور حرام مال کے ذریعے سے اس کے جسم کی پرورش ہوئی ہو، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس کی دعا کہاں سے قبول کی جائے گی؟ اس لیے میرے بھائیو حرام سے بچنا چاہیے، حرام چیز سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہمیں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، جلد بازی سے بالکل کام نہیں لینا چاہیے، ہمیں مسلسل دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، تم میں سے ہر ایک کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے۔ یقول دعوت فلم یستجب لی، بندہ کہنے لگتا ہے کہ میں نے تو دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو دعا رائے گاں کبھی نہیں جاتی ہے، ہر حال میں اللہ رب العالمین یا تو ہماری دعا قبول کر کے ہمیں وہ چیز عطا کر دیتا ہے یا آخرت کے لیے رکھ چھوڑتا ہے، ذخیرہ بنا دیتا ہے، یا بلاؤں میں سے کوئی بلا ہم سے ٹال دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں پوشیدہ طریقے سے اپنے دل میں بھی دعا کرنی چاہیے اور جہرن بھی دعا کرنی چاہیے، دونوں طریقے سے مشروع ہے۔ لیکن اگر ہم پوشیدہ طریقے سے دعا کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارا رابطہ اللہ رب العالمین کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اس میں ریاکاری کا شبہ بھی نہیں ہوتا ہے۔
اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اپنے رب کو یاد کرو اپنے جی کے اندر گڑ گڑاتے ہوئے اور پوشیدہ طریقے سے۔ تو ہمیں پوشیدہ طریقے سے بھی اللہ رب العالمین کو پکارنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے۔ جب ہم دعا کریں تو اللہ رب العالمین سے جو بھی ہم مانگیں ہمارا دل حاضر ہونا چاہیے۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا دماغ کہیں اور ٹہل رہا ہو، ہمارا دل کہیں اور گھوم رہا ہو اور ہماری زبان چل رہی ہو۔ تو ایسے غافل انسان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں یقین ہو کہ تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، جان لو کہ اللہ رب العالمین اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتا ہے جو دل کا غافل ہو۔ غافل انسان کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ تو ہمیں دعا کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ جو بھی ہم دعا کریں اخلاص کے ساتھ کریں، اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ تنہا اللہ رب العالمین سے سوال کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ دعا جب پریشانی ہو اس وقت بھی کرنا چاہیے، جب شدت نہ ہو، ہم کو کوئی پریشانی نہ ہو، تب بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دعا میں اعتداء سے کام نہیں لینا چاہیے، کسی کے اوپر ظلم کی ناحیے سے دعا نہیں کرنی چاہیے، کسی پر قطیعت رحم کے تعلق سے دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں اچھائی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ دعا کے چند آداب ہیں، ان دعا کے آداب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم ان کا خیال رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں ہماری دعا کارگر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے، اور جو بھی ہماری مرادیں ہوتی ہیں اللہ رب العالمین انہیں پوری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔